پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا ہے، ہم جیسے سے، کہ میں جتنا اپنے صحابہ کو سمجھا رہا ہوں، آگے سے آگے نسلوں والے لوگ جب قرآن سنیں گے، جب اگر تم نے صحیح پہنچا دیا تو وہ اس مطلب تک بھی پہنچ سکتے ہیں جو مطلب میں نے تم اپنے صحابی کو سمجھا، اور اگر نہیں کرو گے تو بس ایک دوسرے کی گردن ہی مار رہے ہو. دس از وائی، اصلی جہاد کو سمجھیں، کلمے کے اصلی حق کو سمجھیں، کہ پوری دنیا میں شہادت دینے آئے ہیں ہم کہ بھائی یہ ہے حق، اور اس کا کوئی بھی ثبوت مانگ، میں تجھے تیری عقل کو سیٹسفائی کروں گا. میں لڑائی کرنے نہیں آیا ہوں کہ تو جیت، میں جیت گیا تو ہار گیا. نو نو، میں تجھے تیری ہی اس حالت کی اوج تک پہنچانے آیا ہوں، تیرے صرف اکیلے فرد کو نہیں، تیرے اس پورے سسٹم گروپ کو، تیرے اس معاشرے کو. سو اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ دا اسٹیم فیلڈ، سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کے بیس فلسفے کے اور ان کی اس پرپز کی بات بتا رہا ہوں. میں نے ایسے ایسے لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، الحمدللہ ہی دیتے ہیں، ایسے ایسے لوگ ملنا شروع ہو گئے ہیں مجھے جو فزکس کی فلسفی کو سمجھتے ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، دنیا پوری میں انہوں نے اپلائی کر کے بتایا. ان سے ہم فیکلٹی کریٹ کروا رہے ہیں اس وقت کہ کس طریقے سے مجھے وہ والا کریکلم بتاؤ کہ جو مسلمانوں کو قرآن کے تھرو فزکس سمجھا سکے، وہ والی فزکس جو ابھی گورے کو بھی نہیں سمجھ آ رہی، وہ والے اینگل. ایک جاپانی اٹھا تھا، پانی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، آج تک اس کا آب زمزم نہیں ہضم ہو رہا کہ یہ والا کرسٹل کیسے بن رہا ہے اس کے اندر. آب زمزم کی وہ ریئیکشنز آ رہے ہیں کہ جو اس کی لیب میں، کہ جو پوری دنیا میں کسی بھی جگہ سے پانی لے کے آتا ہے، وہ والے ریئیکشنز نہیں آ رہے. قرآن اور حدیث پڑھی ہوتی تو مسلمان اس کے ساتھ لیب میں جاتا، کہتا ہم تجھے بتاتے ہیں نا، ہم تجھے بتاتے ہیں، ہمارے نبی نے بتایا ہوا ہمیں. تو گی ہارن اسپرنگ اٹھا، تو فرات اٹھا، تو نیل اٹھا، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ اصل میں وہ والے آسمان سے پانی آ رہے. ہم تمہیں بتاتے ہیں، جیولوجسٹ ہم تمہیں بتاتے ہیں. ینگر ڈرائس کی بات کر رہے ہو، ینگر ڈرائس کے بعد اچانک سی لیول بڑھا 11,600 سال پہلے. تم کیا سمجھ رہے تھے گلیشیئر پگھلے ہیں اور پانی اوپر چڑھ گیا؟ وہ گلیشیئر بھی پہلے پانی ہی تھا نا جو برف بنا ہے. تو 400 فٹ سی لیول اوپر کیسے بڑھ گیا؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کہکشاں سے پانی امپورٹ کیا ہے، وہ سی لیول بڑھا اس لیے 400 فٹ. ہمیں تو پتا ہے، مسلمان ہے. Any one Muslim geologist can explain these equations to them. And we can really know the true stories of all the prophets. بیٹھے ہو ساؤنڈ ویوز کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو، میٹر کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں، کیسے کریں گے ہم، کون سی فریکوینسی ہے، ہمیں تو پتا ہے. ہمارے ابھی نبی علیہ السلام نے بتایا. اور ہمیں کیا کہانیاں سنائی جاتی کہ داؤد جو تھے نا، وہ پرندے آ جاتے تھے، درختوں میں بیٹھ جاتے تھے جب حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کرتے تھے. سامنے لکھی ہوئی ہیں ساری حدیثیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پاور کیا دی ہوئی تھی؟ میٹر ان کے ہاتھ میں آ رہا تھا، جس مرضی شیپ میں وہ ڈھال لیتے تھے، جتنا مرضی سخت لوہا ہو یا کوئی بھی میٹل ہو. He knew the science of how to actually apply sound. Where, how, what kind of resonance, what kind of frequency, کتنے ہرٹ سے نیچے جانا ہے، کتنے ہرٹ سے اوپر جانا ہے، کس مٹیریل کو کس طریقے سے مولڈ کرنا ہے. بتا دیتے ہیں تمہیں کہ پیرامڈس کے پیچھے کیسے انہوں نے گرینیٹ کو 350 فٹ اوپر 70 ٹن کے پلر اٹھائے کیسے اوپر. ابھی تک یہ ریمپ بناتے پھر رہے ہیں اپنی اپنی ذہنوں کے اندر کہ وہ 450 لمبا ریمپ بنایا تھا، تب کہیں جا کے وہ ریت کے اوپر رگڑ رگڑ کے وہ گرینائٹ کے پلر اوپر پیرامڈس پہ لے گئے تھے. خود ہی اپنی بے وقوفیاں ظاہر کر رہے ہیں ہمارے. پھر ایک ان کا سائنسدان اٹھ کے کہتا ہے یار اگر 450 میٹر کا ریمپ بناتے تو 20ویں میٹر میں گرینائٹ نے وہ ریمپ توڑ دینا تھا. وہ ریمپ زیادہ بڑا معجزہ ہو جاتا گیزا پیرامڈ سے. Why do we find the reservoirs of mercury there? Why are these things facing the Orion's belt? ہمیں تو پتا ہے، ہمیں تو ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا سارا کچھ. ہمیں تو قرآن پاک کے تھرو یہ ساری کی ساری نشانیاں نظر آ رہی ہیں، لٹرلی آیتوں کی آیتیں نظر آ رہی ہیں.
I'm just giving you an angle here. What I'm trying to tell you is we are going to, inshallah, raise the children who are going to convey this to the world that you are looking at it from a wrong way. We'll show you how to look at it the right way. You want to go to Mars? My prophet went to the seventh heaven. I'll tell you how it works. We've been there, we've come back. We'll show you how to do that. And we're going to give you very workable formulas. Don't worry. We're going to give you the basis. आइंस्टाइन ने तो स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल नहीं किया, उसने बेसिस दी है खाली. कैसे आका मान लिए, हमें भी बेसिस देनी आती. वर्कशॉप्स हम भी बनाएंगे. I need those workshops all over the world where Muslim kids are going to experiment all of this theory of the Quran, inshallah, through mathematics, through physics, through biology, through geology, through astrophysics, through astronomy, through chemistry. सारा कुछ है हमारे पास, उसकी थ्योरी है हमारे पास, उसके एंगल्स सही करने की देर है. वो एंगल्स नहीं दे रहे मुसलमान अपने बच्चों को बस. So it's a very simple equation. We have complicated the hell out of it. And that's why people don't want to be Muslims anymore. Even Muslims don't want to be Muslim. Muslims want to be scientists of some other creed and practicing some other philosophy. Our own kids, हमारे अपने बच्चे हमसे पूछते हैं कि ये इतना आगे कैसे जा रहे हैं, इनको इतनी अकल, इनका IQ इतना क्यों बढ़ रहा है, हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा. हमारे अपने बच्चे पूछ रहे होते हैं, क्या आपको बस यही पता है कि वुजू कैसे करते हैं. मुसलमान बच्चे बच्चियां अमेरिका में बैठ के, they're asking, what, that's it? अगर just pray 5 times, just act as if I am in front of God, that's it? इतनी सी बात नहीं बता रहे कि भैया अल्लाह ताला ने किस वजह से पानी से वुजू करवाया था. एंगल देखो खाली, वुजू जिस मर्जी वजह से टूट गया हो आपका, हाथों को पानी से गुजारने से, पानी के अंदर से गुजारने से. What does water do? कैसे चमक रहे होंगे वो, पानी के अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है. गुनाह को टेंजिबल एंटिटी क्यों नहीं बता रहे बच्चों को, और कैसे पानी उसको क्लेंस कर रहा है, पूरी की पूरी सिस्टम को क्लेंस कैसे करता है. पानी के अंदर ऐसी क्या खुसूसियत है. Why are certain parts of the body mandatory for ablution? What does water do to us as a Muslim? To any human being for that matter? Why is water not staying and accumulating in our body? Why is water always flowing, as a channel? 90% मेरी बॉडी पानी से बनी हुई है, accumulate क्यों नहीं हो रहा मेरे अंदर? How can water be so transcendent? Literally, that's the word. ऐसा क्या हो रहा है हमारे सामने, हो रहा है, हम देख ही नहीं रहे उसको. मैं जितने भी 10 घंटे का भी सेशन करूं ना, तो मुझे एक एग्जांपल मैं आपको देता रहूं, एक एग्जांपल, एक सब्जेक्ट मैटर से, तो कम है. 10 मिसालें में दूं तो कम है. हमें मिसालें नहीं चाहिए, हमें बंदे चाहिए मुसलमानों को जो अगला सुने. लिटरली आप में से भी सैकड़ों लोग इस वक्त होंगे जो मेरा सेशन सुन रहे होंगे अभी, और आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि पानी के तो कोई और एंगल नहीं मुझे पता है. मैं तुम्हें बताता हूं पानी को किस एंगल से देख रहे हो. तुमने तो खाली 1% भी नहीं टच किया साहिल अदीम. मैं तुम्हें बताता हूं पानी के ऊपर हमने क्या काम किया हुआ है, हमें क्या क्या किताबें पढ़ के मुझे क्या क्या समझ आ गई है. मैं एक फिजिक्स का प्रोफेसर हूं, या पढ़ता हूं, या गीक हूं एक किताब का. हदीस पूरी करें ना, हमें बताएं वापस. हाँ, फिर बाकी के तमाम मुसलमानों तक पहुंचाएं इस पूरे ट्री के थ्रू जो हमने ट्री बनाया, प्राइमरीज का और सेकेंडरीज का और टर्शरीज का. That's what primaries are going to do. इस हदीस को पूरा करेंगे, आगे पहुंचाएंगे, अगला और बेहतर समझेगा और वापस हमें बताएगा इसका एक और मतलब मुझे समझ आता. कुरान पाक को इस तरीके से खोल के ऐसे गोता लगाएंगे इंशाल्लाह हम सारे. जब तक इस्लाम को इस एंगल से नहीं प्रेजेंट करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आई गारंटी यू वही कुछ होगा जो पिछले 500 साल में हुआ है. मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पास्ट की बात कर रहा हूं. मैं नजूमी नहीं हूं, ना मुझे आगे का इल्म है. मैं पास्ट की बात. इफ यू डोंट चेंज द बेसिस ऑफ व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग, देन थिंग्स आर गोना हैपन द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन. पिछले 500 साल में जो हमारे साथ हुआ है वही अगले 500 साल में भी होगा, एक्सेप्ट बदतर ही होगा. दिस इज द decision we have to make consciously now. And unless we make Islam the most attractive,
most sensible and most rational subject, Quran as the reference book of all knowledge, تب تک مسلمان اپنا یہ مقصد پورا نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ جا اشہد اللہ الہ کر، جا شہادت دے، جا شہید ہو جا کے.